سوالات لکھنے کے لیے تو جو دینا چاہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کی عقل کہتی ہو کہ یہ بات غلط کی ہے یا میں نے ایسی زبردستی کر دی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہوں گا، آیت قرآن کی فبشر عباد، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ کہ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، لیکن جو سب سے اچھی بات ہو اسے فالو کرتے ہیں، ہر بات کو فالو نہیں کرتے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں خالص ہیں، کسی پارٹی سے متاثر نہیں ہوتی، کسی خواہش سے متاثر، کسی ایفیلیشن سے متاثر نہیں ہوتی، خالص عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کو اپنے راستوں کی طرف اور اپنے کرائٹیریا کی طرف اور اپنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے جو آیت شروع کی تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی 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 تو یہ تو صرف کتاب ان کے لیے ہے نا جو قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ کہ عیسائی اور نصارہ ہوں گے، ان کے لیے تو نہیں ہے۔ جی جی پھر وہ کیسے آئیں گے اگر رسول کی بات نہیں مانیں گے تو اس طرح کیسے آئیں گے؟ جی یہی تو اسی ساری بات کا ہمیں اور حدیث ملتی ہے یا روایت ملتی ہے کہ اگر ہمیں اور ایک روایت سوری بسم اللہ ایزی رہے کہ ہمیں پورے جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ نے جو بھیجے ہیں ان سب پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ان سب کتابوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے آج تک۔ تو ہم اگر کسی بھی کتاب پہ اگر ایک کتاب پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے یا کسی ایک انبیاء پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور جیسے ہمیں تشریح والے ہیں تو ہم کسی ائمہ معصومین پہ اگر ایک پہ بھی ہم نہیں لائیں گے، مثال اگر ہم 8ویں امام پہ نہیں مانتے ہیں یا 9ویں پہ نہیں مانتے ہیں تو ہم مکمل ہمارا دین نہیں ہے۔ تو یہ مذہب کیسے آپ تکرار کریں گے اس چیز کو؟ کس طریقے سے آپ اس کو کلیئرفائی کریں گے؟ میں پھر قرآن سے ہی پڑھتا ہوں دوسری آیت کو اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں قرآن کو وہی پڑھے گا نا جو مسلمان ہے، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ ابھی تو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، قرآن کا حکم بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک سلوات پڑھیے محمد والی میں، ایک دفعہ پھر سلوات پڑھیے محمد والی میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، یہ میں پڑھ چکا لیکن اس کے اوپر سے دوبارہ کرتا ہوں ذرا آہستہ آہستہ۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ یقیناً الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یعنی اللہ کے نبی پر ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ کہ جو نصرانی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ کی قوم امت، والصابئین، اور وہ لوگ کہ جو حضرت یحییٰ کی قوم ہیں، صابئین ہیں۔ من آمن باللہ، اب ذرا غور کیجیے، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور کس پر ایمان لایا؟ قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل انجام دیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس آیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 4 قسمیں بتائیں گے، مسلمان، یہودی، عیسائی، صابئین، 3 بنیادی شرطیں بتائیں گے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک عمل۔ رسول اللہ پر ایمان نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ پر ایمان شرط تو پھر تو یہ خود بخود غائب ہو گئے۔ اس آیت میں یہ شرط نہیں رکھی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دیکھیے اللہ نے اس قسم کے تمام معاملات میں انسان کو کہا ہے کہ اپنی عقل کی طرف جاؤ، سوچو کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ جو میں نے آپ کو مثال دی، آپ نے میسج بھیجا اپنی فرم کے جو ملازم تھے، جو آپ کے
کام کر رہے تھے آپ کے لوگ، آپ نے میسج بھیجا ان کے لیے، کچھ کو میسج نہیں پہنچا اور آپ پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ انہیں پنش کریں گے؟ فیلئر ہے، مطلب فیلئر ہے جی، انہوں نے پیغام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، فیلئر ہے وہ، نہیں جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا وہ فیلئر ہے کمپنی میں۔ اچھا، اب اس میں دونوں مجرم ہیں، دو مجرم ہیں، ایک نہیں ہے۔ جس کو پہنچانا تھا صحیح نہیں پہنچا، اگر اس نے کوتاہی کی ہے وہ بھی مجرم ہے، اور اگر اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، لفٹ نہیں کروائی، وہ بھی مجرم ہے۔ اب میں کوئی پارٹی تو نہیں بنا رہا، میں تو آپ کو اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے، فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آیت آئی، اے نبی ان سے کہو کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور میں نے اور آپ نے ساری عمر یہ کام نہیں کیا، ہم جواب دیں گے نہیں؟ ہم بھی جواب دیں۔ اگر ان کی سستی پر انہیں پکڑا جائے گا تو ہماری سستی پر ہمیں بھی پکڑا جائے گا۔ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو ہماری ہر سلیبس کی کتاب میں آیت موجود ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی میں بہترین اسوہ ہے، ماڈل ہے، ان کو فالو کرو۔ پھر قرآن نے بتایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی ان سے کہو کہ میرا راستہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے میرا راستہ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورے شعور کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، اس سے بہتر کسی اور کام کو نہیں سمجھتا۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو مجھے فالو کرنے والے ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے قرآن میں پڑھی۔ اگر وہ سستی پر پکڑے جائیں گے تو ہم سستی پر کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ اللہ تو سب کا خالق ہے۔ ان کو اللہ نے عیسائی کے گھر پیدا کیا، ہمیں اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلس پوائنٹ دیا، ہم سے تو زیادہ سوال ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دو ملازم ہو، ایک کو آپ 1 لاکھ روپیہ دو، ایک کو آپ 1 کروڑ روپیہ دو، کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ کروڑ والے کی یا لاکھ والے کی؟ عیسائیوں کو کم ملا، ہمیں زیادہ ملا۔ ہماری سستی زیادہ خطرناک ہے، ہماری سستی سے لوگ جاہل رہ گئے، ہماری سستی سے لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا، ہماری سستی سے مکتب اہل بیت نہیں پھیلا، اس لیے کہ ہم نے مکتب اہل بیت کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھا، ہم نے انسانیت تک نہیں پہنچانا چاہا، اس کو پہنچانا چاہتے تو ہم پہلے خود سمجھتے۔ تو قرآن ہماری ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ سستی پر پکڑے جائیں گے تو اللہ تو تولنے کے، یہ نہیں کہ لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دکاندار کہ جب چیز خریدنی ہو تو پھر ان کا وہ ویٹ سسٹم اور ہوتا ہے تاکہ بے ایمانی کریں، اور جب چیز واپس دینی ہو، بیچنی ہو، تو تب ان کے وہ جو کلو گرام کا وہ جو ہوتا ہے ویٹ، اس کا وزن کم ہوتا ہے تاکہ زیادہ کمائی کر سکیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ انہوں نے سستی کی دین کے سمجھنے میں تو وہ پکڑے جائیں گے، تو ہماری عقل یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم نے پہنچانے میں سستی کی تو ہم بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا ہماری ذمہ داری اللہ نے نہیں لگائی کہ دین تم نے پہنچانا ہے؟ یا یہ کہ صرف ذمہ داری علماء حضرات کی ہے کہ جسے سر پہ امامہ باندھ لیا ہے، صرف اس کی ذمہ داری ہے دین پہنچانا لوگوں کو؟ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن بھی کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کیوں جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ جب اپنے بزنس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، جب دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کی تسبیح نکالنے سے جنت میں میرا باغ لگ جائے گا اور میں بخشا جاؤں گا، اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے؟ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتا ہے خدا؟ قل، اے نبی ان سے کہو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اب میرے ذہن میں 20 آیتیں ایسی آ رہی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کون نبی؟ اللہ کی آخری نبی، خاتم النبیین، ان سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ اگر میں بھی اللہ کے بتائے حکم کو پہنچانے میں سستی کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، تو قیامت کے دن مجھے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ نعوذ باللہ، کو جھوٹ نہیں بولے تھے کہ ڈر نہیں لگتا تھا، مطمئن تھے کہ مجھے نہیں ہوگا، اور کہہ رہے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ قل انی اخاف،
اے نبی ان سے کہو یقیناً، انی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقیناً میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی، اگر میں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی نافرمانی کر بیٹھوں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا نبی ڈرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہم آرام سے اپنی جنت کی ٹکٹ لے کے اور چاہتے ہیں کہ گھر جا کر ایئر کنڈیشن کمرے میں سو جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہماری ذمہ داری صرف ہماری دکان ہے، ہماری ذمہ داری صرف ہمارا کاروبار ہے، ہماری جاب ہماری ذمہ داری ہے، دین ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، نہ کہ دین کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما ظلمونا، کسی نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، دین کے بارے میں کوتاہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ البتہ ساری آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں میں۔ پکڑے جائیں گے، جس نے سستی کی ہوگی حق کو سمجھنے میں پکڑا جائے گا، حق کو پہنچانے میں سستی کی ہوگی وہ بھی پکڑا جائے گا، چونکہ اللہ نے سب کی ذمہ داری لگائی ہے۔ فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط، آئیڈیل امت قرار دیا ہے۔ لوگ تمہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے، ہمیں دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں گے، ہمیں دیکھ کے تو لوگ پناہ مانگیں گے۔ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں کسی یورپین کنٹری میں رہتے ہیں، وہ مجھے ایک بتا رہے تھے کہ وہاں پر عیسائیوں نے ایک مذاق بنایا ہوا، کہتے ہیں کہ بہترین قانون بدترین لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا، اپنا بہترین قانون بدترین لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جوک بنا انہوں نے مسلمانوں کا، یہ ہمارا قصور ہے، ہماری سستی، اور اس پر ہم پکڑے جائیں گے ظاہر ہے۔ اب یہ سوال ہے واٹ از دا اسٹیٹس آف ادر مین کائنڈ لائک چائنیز، آر دے included in the category of those who are ill-informed and will be judged on their deeds۔ اس کو میں ابھی زیادہ طولانی نہیں کرتا، ایک بات یاد رکھیں، خداوند عالم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، عادل کرے گا، انصاف کرے گا۔ اللہ ہی نے لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، جو تمہیں دیا ہے اسی میں تمہاری آزمائش ہے۔ اگر کوئی حق سے بہت دور پیدا کیا گیا، دیکھا جائے گا اس نے کتنی جد و جہد کی حق کی طرف آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ظاہری رسول بھیجے ہیں، اسی طرح ایک رسول اللہ نے ہر انسان کے اندر بٹھایا ہے۔ اب سورہ جو پڑھتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اس کے کیا ہے درمیان میں جا کر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ٹھیک ٹھیک، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کی اچھائیاں اور برائیاں اس کی طرف الہام کی۔ ہر انسان کو ایک اچھائی اور برائی کا سینس اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، لہذا اللہ کی عدالت میں اس کے مطابق وہ جواب دے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو خدا سے کیا اجر ملے گا، یعنی کیا وہ بھی جنت کے حقدار ہوں گے؟ جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اللہ پر شرط، اللہ اور قیامت پر ایمان شرط جو قرآن نے بتائی ہے، اور یہ ابھی ظاہر بات ہے وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی ظاہر بات ہے، ایک ایک قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ڈسکشن کے لیے وقت چاہیے، بنیادیں بتانے کے لیے وقت چاہیے، باتیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ٹائم چاہیے اس کے لیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں خدمت بیان کروں گا۔ یہ جو ہے کہ ان کو خدا سے اجر، وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کسی بھی دین کے پیروکار نہیں ہیں، تو پھر اس میں یہ بحث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر خدا پرستی رکھی ہے، اگر اس نے اب اپنے اندر سے آنے والی آواز کو دبا دیا اپنی خراب کاریوں کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، لیکن اگر اس نے اپنی فطرت کے مطابق عمل کیا، خداوند عالم اس کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور وہ حق کی طرف آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے کتنے عالم ہیں جو اپنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں ہے کہ اپنے اندر سے چند لوگوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرائیں جو بعد میں اپنے علاقے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ وہاں اس آیت میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، دین کا لفظ ہے۔ البتہ ظاہر بات ہے سب سے پہلا سٹیپ قرآن مجید ہی ہوگا اور باقی چیزیں اس کے بعد میں آئیں گی، اس کے سائے میں آئیں گی۔ قرآن مجید کی تعلیم عام ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تعلیم ہر ایک کو، جب آپ میں تڑپ پیدا ہوگی نا، دیکھیں جب فرض کریں ایسا کرنے والے کم ہوں،
اگر مارکیٹ میں اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی اور چیز کوئی اور پروڈکٹ اچانک اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، آپ اپنی پروڈکٹ کو چھوڑ کے اس کا کاروبار شروع کر دیں گے، ایسا ہے نا؟ جب موبائل نہیں تھے کسی دکان پر موبائل نہیں بکتا تھا، لیکن جب موبائل آئے بہت سے لوگوں نے اپنا پرانا بزنس چھوڑ کے موبائل بیچنا شروع کر دیا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی. ایسا ہی تھا نا؟ تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں میں ہم لوگوں میں قرآن کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی تو اس کو پڑھانے والے بھی بے شمار آ جائیں گے. لیکن جب ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے تو پڑھانے جس کی ڈیمانڈ ہے اس کے لوگ بھی موجود ہیں، جس کی تڑپ نہیں ہے اس کے پڑھانے والے بھی موجود نہیں ہیں. آپ کے مطابق میرے خیال میں یعنی جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے نتیجے میں ان کے خیال میں نتیجہ یہ ہے کہ جس کو جتنا علم ہے اگر عمل نہ کیا تو جہنمی ہوا. کہ یہ کیا یہی نتیجہ ہے یا کوئی اور؟ جس پر علم ہے اس پر عمل نہ کیا تو میں لکھ کے اتفاق کی بات ہے مولا علی کا فرمان لکھ کے لایا تھا لیکن پڑھ نہیں سکا اور وہ بھی موقع مل کے پڑھ دیتا ہوں. مولا کا فرمان ہے کل علم وبال یوم القیامت الا ما عمل به. ہر علم قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائے گا سوائے اس علم کے جس پر اس نے عمل کیا ہو. ہر وہ علم مولا کا فرمان ہے جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے ان کا یہ اعلان ہے کل علم وبال یوم القیامہ الا ما عمل به. ہر علم انسان کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، مشکل میں ڈال دے گا اس کو، مگر وہ علم جس پر انسان نے عمل کیا ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، جس پر عمل نہیں کرتے وہ بات کیوں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت ہی گھٹیا حرکت ہے یہ، بہت ہی گندا کام ہے یہ کہ تم وہ بولو جو کرتے نہیں. یہاں پہ قرآن نے میں نے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے مقت، ایک لفظ استعمال کیا مقت، میم قاف دو نقطوں والا اور تے. یہ مقت کا لفظ اسلام سے پہلے بھی عرب استعمال کرتے تھے. عرب بہت جاہل تھے، بہت غلیظ اور گندے لوگ تھے، بہت گندی حرکتیں کرتے تھے. لیکن کچھ کام ایسے تھے کہ عرب بھی جن کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور میں مثال بھی یہاں پہ دینا نہیں چاہوں گا، اتنا گندا کام ہے. ایسا کام کہ جس کا وہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی گندا کام ہے، کہتے تھے اس شخص نے مقت انجام دیا. تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس نے کتنی گندی حرکت کی. وہ جاہل بھی اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے، آپ کو شاید تعجب ہو لیکن قرآن مجید نے اس روش کو، اس مزاج کو کہ انسان بات کرے لیکن عمل نہ کرے، کیا کہا؟ یہ مقت ہے اللہ کی نظروں میں، یعنی انتہائی گندا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا، بہت بڑا مقت ہے، بہت بڑا مقت ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ کہ تم ایسی بات کرو جو تم کرتے نہیں ہو، جس میں تم نے عمل نہیں کرنا. مولا نے کیا فرمایا؟ کل علم وبال یوم القیامہ. ہر علم وبال بن جائے گا سوائے اس علم کے الا ما عمل به، سوائے اس علم کے جس پر تم نے عمل کیا ہو. خداوند عالم ہمیں جو ہم سنتے ہیں، البتہ بعض لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کے بعد آنا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ چلے گا، نہ ہمارے لیے وبال بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو آگے نے بات کی ہے وہ ہو جائے گی. وہ بھی اللہ نے کہا جو جان سکتا تھا نہیں جاننے کی کوشش کی پکڑا جائے گا، اس سے سوال ہوگا. توضیح المسائل میں آپ شاید آپ نے پڑھا ہو، ایک ہوتا ہے قاصر، ایک ہوتا ہے مقصر. قاصر وہ ہوتا ہے جو بیچارے کی اتنی استعداد ہی نہیں تھی کہ اس کو بات سمجھ میں آتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات ہی ایسے تھے اس کے. لیکن ایک ہوتا ہے مقصر کہ جو ویسے بہت تیز ہے، بڑا سمارٹ ہے، بڑا انٹلیکچوئل ہے، بہت ہی باتوں کی بال کی کھال اتارتا ہے، لیکن دین کی بات جاننے کی کوشش نہیں کرتا. پکڑا جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیکچر میں آتا ہی نہیں ہوں کہ پھر تاکہ میرے لیے وبال نہ بنے، بلکہ اس کے بعد میں کسی بھی لیکچر میں نہیں جاؤں گا، نہ کسی مجلس میں جاؤں گا، تاکہ قیامت کے دن مجھے تھوڑا جواب دینا پڑے. تو یہ بات بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اور یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل سے سوچے. اسلام دین فطرت ہے، انسان کے اندر سے اس کی تائید اسے ملتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی عقل اور فطرت کو چھوڑ کر گروپ بندیوں میں پڑ جائیں
تو پھر میں کافر اور تو کافر اور وہ جہنمی اور وہ جہنمی اور میں جنتی، پھر یہ دین رہ جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی نیک عمل کی حیثیت ہے، نہ کوئی اللہ کے قرب کی حیثیت ہے، نہ کوئی ایثار کی حیثیت ہے، نہ کوئی لوگوں کی مدد کرنے کی حیثیت ہے، بس ایک پارٹی کی حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معیار مانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو احکامات دیے ہیں قرآن میں ان کو مانتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں 73 فرقے ہیں، ایک جنتی ہے باقی سب جہنمی، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے، چونکہ اس روایت کے صحیح ہونے میں بھی شک ہے، ہر وہ بات جو بہت مشہور ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی۔ مشہور جملہ عربی زبان میں رب شہرت لا اصل لها، کتنی شہرتیں ایسی ہیں جن کی اصل ہوتی کوئی نہیں، ایویں بس زبان در زبان چلی اور مشہور ہو گئی۔ 73 فرقے ہیں، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ تو اگر یہ روایت صحیح ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو فرقہ، جو قرآن اللہ کی کتاب نے معیار بتائے ہیں، جو اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ جو وہاں پہ نہیں بھی مینشن، ادھر بھی اللہ اس کو ہدایت کر دیتا ہے۔ جو حق کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت کر دیتا ہے، جو اس پر عمل کرے گا خداوند عالم وہ فرقہ جنتی ہے۔ اگر کوئی نام کا شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن اس کی زندگی ساری ابلیس کے سائے میں گزری ہو، شیطان کے سائے میں گزری ہو، روز رات کو ڈرنک کر کے سوتا ہو، ناچ گانے کی محفلیں سجاتا ہو، آپ کیسے سوچتے ہیں قیامت کے دن اہل بیت اطہار جناب زہرا اس کی شفاعت کریں گے؟ جو شراب کے نشے میں دھت ہو کے راتیں گزارتا ہے، جو ناچ گانے کی محفلیں سجاتا ہے، یہ پارٹی اللہ نے نہیں بنائی، یہ شیعہ اہل بیت نے نہیں بنائے۔ جائیے اہل بیت کے فرمان پڑھیے، ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ من کان للہ مطیعا فہو شیعتنا، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے ہمارا وہ شیعہ ہے۔ من کان للہ عاصیا فہو عدونا، جو اللہ کا نافرمان ہے، یعنی اس کی روش ہے، اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے، وہ فہو عدونا، ہمارا دشمن ہے۔ میں کہتا رہوں جیسے طوطے کی طرح قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح طوطے کی طرح سے میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، جب تک اس معیار پہ پورا نہ اترے جو اہل بیت نے بتائے، یا کم از کم اس کی طرف حرکت نہ کر رہا ہوں، اس کی طرف موومنٹ نہ کر رہا ہوں، تب تک اہل بیت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی پارٹی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا MP بنانے تو نہیں آئے تھے یہاں پر کہ ہماری پارٹی میں آ جاؤ پھر جو مرضی کرو ہم تمہیں بچائیں گے۔ اہل بیت کی ایسی کوئی پارٹی، اہل بیت کی وہی پارٹی ہے جو اللہ کی پارٹی ہے، جو رسول اللہ کی پارٹی ہے، کوئی ڈیفرنٹ پارٹی نہیں۔ اہل بیت کے وہی معیار ہیں جو اللہ کی کتاب نے معیار بتائے ہیں۔ لہذا معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی فرمان تمہارے پاس آ کے پیش کیا جائے اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو۔ اگر قرآن کی مخالفت میں ہو اور قرآن کے ساتھ اس کی سیٹنگ نہ بنتی ہو، جیسے آگا نے روایت پوچھی اور میں نے کہا کہ قرآن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا ہٹ دھرم سے قبول نہیں ہے، لیکن جو ہٹ دھرم نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ جو روایت ٹکراتی ہو اسے فضربوہ علی الجدار، اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، اس لیے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، کسی نے ہمارے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا یا کسی کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ان عرائض پر، ان گزارشات پر غور کریں گے، جب سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، سخت سوال کرنا چاہیں، نرم سوال کرنا چاہیں، جو سوال کرنا چاہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے، اور جب تک ہم پڑھنا شروع نہ کریں گے نہ کوئی قرآنک پرسپیکٹیو ہے، نہ کوئی ہارمونیس سوسائٹی ہے، امریکہ ہے اس کے ڈنڈے ہیں اور مسلمانوں کے فرقے ہیں اور رسوائی ہے اس امت کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ جو اپنی کتاب کو، اللہ کے آئین کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرتا ہے، اور یہ بھی قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں اپنے فرامین کو بھلانے کی وجہ سے فرقوں میں تقسیم کرے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے جو آج مسلمان چکھ رہے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کو ایک زمانے میں اللہ نے فضیلت دی اور پھر انہیں کہا کہ تم پر ذلت دے ماری، تو کس لیے مثال دی تھی کہ مسلمانوں تم یہ حرکت نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، لیکن مسلمانوں نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اگر کہا تم بہترین امت ہو تو ساتھ اس کی شرائط بھی بتائیں گے، یہ کام کرتے ہو تو بہترین امت ہو، اگر نہیں کرتے تو تم بھی ویسے ہی جیسے دوسرے اللہ کے نافرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال تھا یہ فقیری والا فقہ ہے کہ اگر یہ نماز وغیرہ ہم فالو نہیں کرتے، کیونکہ نماز کو پہلے سنت پر نہیں پڑھتے، ولایت بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں، ان کی ولایت یہ ولایت ہے ہی نہیں، اس کو بھی ہم لوگ کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ مثال کے طور پہ
اور یعنی اتحاد امت چاہتے ہیں، بہت ہی اچھی صفات ہیں ان میں، اور بہت سے افراد ایسے ہیں، لیکن اگر وہ کسی تقریر میں ولایت علی ثابت کریں تو خوش نہ ہوئیے گا کہ وہ یہ ولایت ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ولایت کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ولایت یہ ہوتی ہے، ایک ولایت یہ ہوتی ہے، تو پھر ایک ولایت مولوی کو دے دیتے ہیں، ایک ولایت وہ مثلا دوسرے خلفاء کو دے دیتے ہیں. تو یہ ولایت صرف ہم لوگ ہی مانتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. آغا سید حیدر نقوی صاحب کے کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہم کو موقع فراہم کیا. ہم ساتھ ہی دعائے معظمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه عزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. پر محمد وآل محمد صلوات.